السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. شاخ گل اپنے کو تلوار ہمیں کہتے ہیں، شاخ گل اپنے کو تلوار ہمیں کہتے ہیں. کتنے گنہگار ہے جو گنہگار ہمیں کہتے ہیں. آؤ غداروں کی فہرست مرتب کر لیں، آؤ غداروں کی فہرست مرتب کر لیں. کتنے غدار ہیں جو غدار ہمیں کہتے ہیں. سامعین اکرام، یہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کا موقع ہے کہ آج اس بزم میں تحریک آزادی میں علماء کا کردار کے موضوع پر لب کشائی کی جرات کر رہا ہوں. لیکن آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ باوجود کہ ہم طالبان علوم نبویہ کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہے، لیکن اپنے اکابر علماء اور صلحاء کی تاریخ اور ان کے کارناموں سے ناواقف ہے. ہمارے نگاہوں سے ہمارے اسلاف کے روشن کارنامے پوشیدہ ہے. آج میں آپ لوگوں کے سامنے انہی گوشوں پر اپنی صلاحیت و استعداد اور علم و معلومات کے مطابق روشنی ڈالوں. برادران ملت، ہندوستان کی روشن تاریخ گواہ ہے کہ جب جب بھی ہندوستان کو خون کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے علماء اور مسلمانوں نے پیش قدمی کی، اور جب بھی ہندوستان کی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو علماء اور مسلمان آگے بڑھ کر اس کے محافظ و پاسباں بن گئے. آپ حضرات کو معلوم ہے ہندوستان ایک طویل عرصے تک انگریزی سامراج کے چنگل میں گرفتار رہا. مغلوں کی کمزوری و ملک کی بدامنی و طائف الملوکی کے بدولت ہندوستان کو تو کہ غلامی پہننا پڑا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے زبردست سازش کر کے ہندوستان پر قبضہ کر لیا تھا اور یہاں کے آزاد و خود مختار حکومت و عوام کو اپنا محکوم و غلام بنا لیا تھا. میں اس طویل تاریخ کے چکر میں نہیں پڑوں گا. مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ انگریزوں کے خلاف صدائے جہاد بلند کرنے والے اور انگریزی سامراجی طاقت سے نبردار نہ ہونے والے مسلم حکمران تھے. سب سے پہلے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پرچم جہاد بلند کیا. پھر جب پشاور کے بالاکوٹ علاقے میں سکھوں سے جہاد کرتے ہوئے امیر المؤمنین سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا شہید ہو گئے تو طویل عرصے تک خاموشی رہی. پھر 1757 عیسوی میں پلاسی کا معرکہ ہوا اور شیر بنگال نواب سراج الدولہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف عالمی جہاد بلند کیا اور انگریزوں سے ٹکر لی، مگر اپنے سیپے سالار میر صادق کے غداری کے باعث فتح شکست سے بدل گئی اور ہندوستان کا طویل حصہ انگریزوں کے قبضے اقتدار میں چلا گیا. بہار بنگال پر انگریزوں کا کنٹرول ہو گیا. پھر جنوبی ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی گرج سنائی دی. اس مرد خدا نے انگریزوں کو ہندوستان کی پاک سرزمین سے باہر نکالنے کا عزم کر لیا تھا، مگر ان کے ساتھ بھی غداری کا معاملہ ہوا اور ان کے سیپے سالار میر صادق نے غداری کر کے ہندوستان کو صدیوں کے لیے انگریزوں کا غلام بنا دیا اور ٹیپو سلطان مادر وطن کی حفاظت کرتے ہوئے میدانی جنگ کے اندر شہید ہو گئے. ان کی شہادت پر انگریزی فوج کے جنرل نے بڑے فخر سے کہا تھا کہ اب ہندوستان ہمارا ہے. چنانچہ 1857 عیسوی میں جنگ آزادی لڑی گئی. اس کے 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ امبالہ میں جس کے قائد مولا جعفر تھانی سے رحمۃ اللہ علیہ تھے اور دوسرا محاذ شاملی میں جس کے سیپے سالار حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تھے. مقابلہ ہوا، حافظ ضامن رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت بھی ملی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی کو زخم بھی آئے کیونکہ انگریز تعداد میں بہت زیادہ تھا، اس لیے انگریز کا پلہ بھاری رہا اور علماء کو پھر بھی فتح نصیب نہ ہوئی. شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولی امیر، شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولی امیر. مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. جب مختلف واقعات پیش آئے تو وائسرائے سے برطانیہ کے حکمران نے یہ پوچھا کہ آخر کیا بات ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی تحریک شروع ہو جاتی ہے، مجھے اس کی وجوہات بتاؤ. چنانچہ ایک وزیر نے کہا اس وقت تک یہ تحریکیں اٹھتی رہیں گی جب تک 3 چیزوں کو ختم نہ کیا جا سکے. سب سے پہلے قرآن مجید کو ختم کرنا چاہیے، علماء اکرام کو ختم کرنا چاہیے، جذب جہاد کو ختم کرنا چاہیے. یہ 3 چیزیں لبلپاتی تھی. چنانچہ 3 سال کے اندر قرآن پاک کے 3 لاکھ نسخے نظر آتش کر دیے گئے، 14,000 علماء کرام کو پھانسی دی گئی. تھامسن اپنی تاریخ میں لکھتا ہے کہ دہلی سے لے کر پشاور تک جرنیلی سڑک کی دونوں طرف کوئی بڑا درخت ایسا باقی نہ تھا جس پر کسی عالم کی لاش لٹکتی نظر نہ رہی ہو.
بادشاہی مسجد میں پھانسی کا پنڈا لٹکایا گیا اور دیگر مسجدوں کے اندر علماء کرام کو پھانسی دی گئی۔ تھامسن اپنی یادداشت میں لکھتا ہے میں دہلی گیا تو کیمپ میں ٹھہرا ہوا تھا، مجھے وہاں انسانی گوشت جلنے کی بدبو محسوس ہوئی، میں پریشان ہو کر اٹھا کہ کیا معاملہ ہے۔ جب کیمپ کے پیچھے جا کر دیکھا تو کچھ انگریزوں نے انگارے جلائے ہوئے تھے اور 40 علماء کو بے لباس کر کے ان انگاروں کے پاس کھڑا کیا ہوا تھا اور ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ تم ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کرو نہیں تو تمہیں انگاروں پر لٹکا دیں گے۔ چنانچہ انہوں نے انکار کیا تو 40 علماء کو بے لباس کر کے انگاروں پر لٹکا دیا گیا۔ یہ ان کے گوشت جلنے کی بدبو تھی جو خیموں میں بھی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہتا ہے اسی طرح 40 علماء شہید ہو گئے، پھر اور 40 علماء کو اسی طرح انگاروں پر لٹکا دیا گیا۔ اسی طرح اس دیش کو آزاد کرنے میں علماء کو سخت سے سخت تکلیفیں برداشت کرنی پڑی۔ اگر ہمارے علماء یہ تکلیفیں برداشت نہ کرتے تو آج بھارت کی سرزمین کبھی بھی آزاد نہیں ہوتی۔ کیا ضرورت تھی مولا قاسم نانوتوی کے کن پٹی پہ گولی لگوانے کی؟ بے ہوش ہو کر گر گئے، خون کا فوارہ نکل رہا ہے۔ کس بنیاد پر اس دیش کو بچانے کے لیے بالا کوٹ کے پہاڑی پر توپ کے سامنے کھڑے ہو کر مولا حسین احمد مدنی نے کفن باندھ کر کہا تھا ظالم انگریز تیرے توپ کے گولوں میں وہ طاقت نہیں جو حسین احمد مدنی کے سینے کو چیر کر نکل جائے۔ مولا حسین احمد مدنی نے یہ بھی کہا تھا AK-47 کے گولیوں میں وہ گرمی نہیں جو ایک سچا دیش بھکت حسین احمد مدنی کے سینے کو چیر کر نکل جائے۔ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اگر یہ علماء تلواریں نہ اٹھاتے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ اپناتے تو ان ظالم انگریزوں سے بھارت کبھی آزاد نہیں ہوتا۔ اگر مسلمان دیش دروہی ہوتا، اگر مسلمان دیش کا غدار ہوتا، اگر مسلمان آتنکواد ہوتا تو 1847 کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کوئی درخت ایسا باقی نہ تھا جس پر 70,000 علماء کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ اور دلی کی جامع مسجد کی سین کو اٹھا کر دیکھو، شاملی کے میدان کو اٹھا کر دیکھو، وہاں پر آج بھی ہندوستان کے اکثر جگہوں کے اندر 1.5 فٹ زمین مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے۔ مسلمان بھائیوں، اگر کہا جائے مسلم جامع اور علماء اسلام کی کارناموں کا اگر اہل ہند یاد کر لے تو آج مسلمانوں کو غدار وطن کہنے والے، ہمیں دیش دروہی کہنے والے، ہمیں فرقہ پرست کہنے والے، ہمیں آتنکواد کہنے والے فرقہ پرست اپنا سر شرم سے جھکا لیں گے۔ برادران ملت، آخر میں یہی کہوں گا کہ قلت وقت کی باعث علماء کے کارناموں کو کما حق کو بیان نہ کر سکا، مگر اتنا ہی کہنا کافی ہوگا کہ دارالعلوم دیوبند کے خمیر میں جذبہ حریت و جوش جہاد پایا جاتا ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی شان ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔